بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں السیرہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں جاوید انور۔ کافی عرصے کے بعد ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے اگلے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو چکے ہیں۔ وہ 20 جنوری کو اوتھ لیں گے اور اس کے بعد جو بائیڈن اور کملا ہیرس کا ڈیموکریٹک دور حکومت ختم ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ دوسری کامیابی ہے۔ اس سے پہلے وہ 2016 میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہو چکے ہیں۔ میں نے 1998 سے 2006 تک امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک میں رہ کر جرنلزم کی ہے۔ پہلا 1 سال پاکستان نیوز کے ایڈیٹر کی حیثیت سے اور بقیہ دور مسلمز ویکلی کے ایڈیٹر کی حیثیت سے۔ ہم نے امریکن سیاست کو قریب سے سمجھنے کی اپنی سی کوشش کی ہے۔ امریکہ میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر مرحوم آغا سعید، جو امریکن مسلم کونسل کے بانی چیئرمین اور امریکن مسلم ٹاسک فورس کے بانی صدر بھی تھے، امریکی مسلمانوں میں سیاست کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی بہت کوششیں کیں۔ افسوس کہ اب وہ ہم میں نہیں ہیں۔ ہم نے مل کر بھی کئی پروگرام نیو یارک میں رکھے تھے۔ اس کے بعد ہم نے حالات حاضرہ کو خالص قرآن اور سنت کی روشنی میں پرکھنے اور برتنے کی کوشش کی۔ ہم نے سیاسی حالات اور معاملات کو پروفیٹک پرسپیکٹو میں دیکھنے کی کوشش کی اور ہماری رائے بہت سے معاملات میں عام رائے سے مختلف ہونے لگی۔ میں نے 2016 کے الیکشن میں ہلری کلنٹن کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی تھی، جبکہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت مسز کلنٹن کے ساتھ کھڑی تھی۔ لیبیا، سیریا اور مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک میں جب مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، مسز کلنٹن کا کہا لگاتا ہوا ویڈیو میرے اندر غم و غصے کو بھر رہا تھا۔ We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? جبکہ عام مسلمان ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان سے نکلے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نازیبا الفاظ کو تول رہے تھے۔ I think Islam hates us. اس سے ہٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کے الیکشن کے وعدوں میں امریکہ فرسٹ، اینٹی وار اور ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی آبویس تھی۔ مسٹر ٹرمپ کی اس پالیسی کے نتیجے میں ہی افغانستان اور مڈل ایسٹ میں امریکی انوالومنٹ کم ہونے لگی اور افغانستان میں جنگ بندی کی راہ ہموار ہوئی۔ امریکہ نے افغانستان کے مجاہدین کی طاقت کو تسلیم کیا۔ مسٹر ٹرمپ نے طالبان کو بریو پیپل کہا۔ قطر میں امریکی سفارتی نمائندے نے طالبان کی ریپرزنٹیٹیو لیڈرشپ سے براہ راست مذاکرات کیے اور افغانستان سے امریکی اتحادی فوج کی واپسی کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ جو معاہدہ ہوا وہ ڈیموکریٹک حکومت اور ان کے سیٹ اپ میں ناممکن تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ بھی کسی کے لیے آسان نہ تھا۔ ٹرمپ کی پرو اسرائیل پالیسی کے باوجود اسرائیل اتنا ایگریسو نہ ہوا تھا۔ مسٹر ٹرمپ امریکی اسٹیبلشمنٹ سے آزاد تھے اور آزادانہ فیصلے کر رہے تھے۔ اس الیکشن میں بہت سے عرب امریکی یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پہلے 4 سال ٹرمپ کے ساتھ زندہ رہ کر گزار لیے، جبکہ بائیڈن ہیرس کی پریزیڈنسی میں ان کے بہت سے رشتہ دار فلسطین اور لبنان میں ہلاک ہو گئے۔ 2024 کے موجودہ الیکشن میں مسلمز امریکن کے مختلف قسم کے اوپینینز تھے۔ پہلا یہ تھا کہ بائیڈن ہیرس اور ڈیموکریٹک کے خلاف ووٹ دینا ہے اور اس کی ہار کو یقینی بنانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینا ضروری ہے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ گرین پارٹی کی امیدوار جل اسٹین کو ووٹ دینا ہے، جو اسرائیل کے خلاف ظاہری اسٹینڈ لیے ہوئے تھی۔ تیسری رائے یہ تھی کہ بقیہ اور 3 امیدوار جو بیلٹ پیپر پر ہیں ان میں سے کسی کو بھی ووٹ دینا چاہیے۔ چوتھی رائے یہ تھی کہ کسی کو بھی ووٹ نہیں دینا ہے، کیونکہ یہ سب کے سب ایک طریقے سے ایول فورسز کی ہی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور پانچویں رائے یہ تھی کہ مسلمان اور امیگرینٹس کے لیے اب بھی ڈیموکریٹ لیسر ایول ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پانچویں رائے بے وقوف لوگوں کی رائے تھی۔ اس بار اسرائیل کی حمایت میں ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت تمام انتہا کراس کر چکی تھی۔ امریکی مالی اور فوجی امداد کے بغیر اسرائیل
ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف سوشل سطح پر دیکھیں تو ڈیموکریٹک پارٹی LGBT کلچر کی سب سے بڑی پروموٹر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں کیا نقصان اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے فلسطین کے ایشو کو لے لیں۔ ڈیموکریٹ اسرائیل کی حمایت میں جس انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اس کے مقابلے میں اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کی مڈل ایسٹ پالیسی بھی ویسی ہی ہو اور جو ہو جیسا ہو چلتا رہے، لیکن عرب امریکن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان پیس کی بحالی کی بات ہوئی ہے۔ کملا ہیرس کی ہمت نہیں ہوئی کہ مشیگن کے عرب مسلمانوں میں جا کر تقریر بھی کر سکیں۔ وہ اپنے گنے چنے لوگوں سے ہی بات کرتی رہیں، جبکہ مسٹر ٹرمپ نے ان سے پبلک ایڈریس کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مسلمان اور امیگرنٹس کے خلاف بیانات کا ایک لمبا ریکارڈ ہے، تاہم انہوں نے مڈل ایسٹ میں امن کی بات کی ہے۔ ٹرمپ نے عرب اور مسلم کمیونٹی کے ووٹ حاصل کرنے کی اپنی مخالفانہ زبان کو سافٹ بھی کیا ہے۔ ریاست مشیگن میں انہوں نے اپنی ریلیوں میں عرب اور مسلم لیڈروں اور اماموں کو اسٹیج پر بلایا اور انہیں گریٹ پیپل کہا۔ ٹرمپ نے عرب امریکن مسلمانوں کے سب سے بڑے مرکز ڈیئر بانڈ کا بھی دورہ کیا اور جنگ کے خاتمے کے مطالبات کو خود سننے کا موقع فراہم کیا۔ ٹرمپ کی کامیابی میں بلا شبہ مشیگن اور امریکہ کے دیگر مسلمانوں کے ووٹرز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ We've gotten to know and really understand Muslims for Trump. How about that? Muslims for Trump. And it's become a big movement in Michigan, a beautiful movement. And you know what they want? They want peace. They really do. They don't want to be in wars. They're very smart. مسلم امریکن نے ہی نہیں بلکہ امریکہ کی ایک بہت بڑی آبادی نے بائیڈن ہیرس کی جینوسائیڈ کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے یوکرین میں جنگ بندی کا وعدہ کیا ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اسلامی امارت افغانستان کی حکومت کو ریکوگنائز کر لے۔ یہ بھی واضح رہے کہ مسٹر ٹرمپ کے ساتھ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پلر بھی ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ اسرائیلی اور امریکی یہودی کملا ہیرس کے ساتھ تھے، مال سے بھی اور ووٹ سے بھی، اور یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ امریکہ کے کرسچن چرچ تھے، جو میرے نزدیک ایک پازیٹیو بات ہے۔ Danny Gokey, American Idol winner, man of God and of faith, my America. Amen. Amen. I'm going to ask you to stretch your hands to the President. And Jenny, I think Pastor Jack is going to start us leading in prayer. And we will go from there and have just a few people lay hands on your President. Thank you. How many of you just had an amazing time today with the President? Thank you. I think it would be good if you all stretched out a hand towards President Trump and unite our hearts. امریکہ کا کوئی صدر صرف 2 بار کے لیے ہی الیکٹ ہو سکتا ہے، اس لیے اب ٹرمپ کو پاور کی مجبوری بھی نہیں ہے اور اس لیے وہ آزاد فیصلے کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر امریکہ میں ایک شاندار باعزت زندگی گزارنی ہے اور دنیا بھر میں اپنے بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بوڑھوں کو بچانا ہے تو آپ کو یہاں بہت ایکٹیو داعیانہ کردار ادا کرنا ہوگا، حق کی گواہی دینی ہوگی، بہترین کیریکٹر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قرآنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ مسٹر ٹرمپ کی LGBT مخالف اور پرو لائف پالیسی کے نتیجے میں امریکی اسکولز اور امریکی سوسائٹی بہتر ہوگی، ایسی امید کی جا سکتی ہے۔ I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. اس سے ہماری کینیڈا میں چلائی جانے والی حیا موومنٹ کو بھی تقویت ملے گی۔ اس پر ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔